بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ اور آج کی امیزنگ بات یہ ہے کہ آج میں اس روم میں لیکچر دے رہی ہوں جہاں پہ نے پوری فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ سیریز ریکارڈ کی تھی۔ سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ آپ سب حیران ہو رہی ہوں گی سب سے پہلے تو یہ مارننگ موٹیویشن نائٹ موٹیویشن کیسے بن گئی، اس ٹائم کیسے لائیو میں آ گئی۔ یہ مجھے ایک ٹرائی کرنا ہے کہ اس ٹائم زیادہ آپ لوگ شوق سے سنتے ہیں اور کیا اس ٹائم مجھے زیادہ سہولت ہے یا مارننگ میں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اب میرا بھی بیٹا ہے ماشاءاللہ سے اور ابھی وہ گرو کر رہا ہے، لائک ہی از آلموسٹ 2.5 months اولڈ۔ تو اس کے ساتھ ٹائم ایڈجسٹ کرنا ہے مجھے اور آپ کو میرے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، رائٹ؟ کیونکہ ہم سب کے مسئلے مسائل ایک جیسے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کسی میڈ کو پکڑا دوں کہ آپ اس کا دھیان رکھیں اور میں لیکچر دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ سو مجھے اس کو سلانا ہوتا ہے اپنے لیکچر کے لیے، تو میں دونوں ٹائم دیکھ رہی ہوں کہ کون سا ٹائم جو ہے وہ ایگزیکٹ مجھے بھی سوٹ کرتا ہے اور آپ لوگ کے لیے بھی آسانی ہے۔ سو اس ٹائم ہم آن لائن ہیں اور آپ نے بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ والا ٹائم زیادہ اچھا لگتا ہے یا صبح کا ٹائم زیادہ اچھا لگتا ہے، پھر ہم اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیں گے، ہم اس کا نام نائٹ موٹیویشن رکھ دیں گے، رائٹ؟ چلیں جی، آج کا سیشن بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ لوگوں کو اس حق کو تسلیم کرنے کی، قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج یوں ہوا کہ میں واٹس ایپ پہ رپلائی کر رہی تھی کوشچن آنسرز کا جو ہماری پیاری بہنوں کو مسئلے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ میری گود میں ایک ٹرے پڑی تھی جس میں ایک چائے کا کپ تھا اور ساتھ بسکٹ کا، جس کو میں بڑے مزے سے کھا پی رہی تھی، رائٹ؟ جواب ٹائپ کرنے میں اتنا مگن ہوگی کہ میں بالکل بھول گئی کہ میری گود میں ایک ٹرے پڑی ہوئی ہے، رائٹ؟ کافی حد تک میں چائے اس میں سے پی چکی تھی اور میرا دھیان پورا موبائل کی طرف تھا اور میں ٹائپ کر رہی تھی۔ اچانک میرے ہی ہلنے سے وہ پورا جو مگ ہے وہ گر گیا، اس کی وجہ سے میرا بلینکٹ جو ہے وہ گیلا ہو گیا اور اس کے بعد نیچے سے بستر بھی، تو اس کو مجھے صاف کرنا پڑا کیونکہ چائے کا داغ کو پتہ لگ جائے تو وہ فوراً نہ واش کیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس میں اس کا سٹین جو ہے وہ رہ جاتا ہے، رائٹ؟ اس بات نے مجھے اس چیز پر غور کروایا کہ بعض اوقات انسان اتنا زیادہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی سفر کو بھول جاتا ہے، اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کیونکہ مجھے اس سے متعلق بہت سے کوشچنز آتے ہیں، کافی سسٹرز جو ہیں وہ میسج کرتی ہیں جو ماشاءاللہ سے قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، حافظہ ہے، عالمہ ہے اور دین کے کام کرنے والی ہیں، یا دین کے کام کرنے والی تھی اور ان کی شادی ہوگی اور ان کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ ہم پہلے بہت زیادہ دین پر چلتے تھے اور ہر چیز کا بہت دھیان رکھتے تھے لیکن اب سکون نہیں ہے، رائٹ؟ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ چائے کا مگ میری گود میں تھا، دین ہمارے بالکل پاس ہوتا ہے، ہماری جھولی میں، ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں صرف، رائٹ؟ ہمارے قریب ہوتا ہے، ہم خود اس کی طرف سے دھیان ہٹا دیتے ہیں اور کہیں اور مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور اس کی اٹریکشنز اتنی زیادہ گہری ہیں کہ ان میں انسان اگر ڈوب جائے اور اس کے پاس حقیقی علم نہیں ہے تو واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حقیقی علم سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جھٹکا ضرور لگتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرا اپنا ہی جھٹکا لگا اور وہ چائے گر گئی۔ ہماری لائف چل رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہم سے وہ ساری ہیبٹس جو اچھی ہم نے ڈیولپ کی تھی، وہ عبادات جن کو ہم بہت مزہ لے کے کر رہے تھے،
ٹھیک، جس میں ہمارا دل کا سکون بھی تھا، ہمیں کتنی دعائیں یاد تھی، ہمیں کتنے سوراز یاد تھی، لیکن آہستہ آہستہ دنیا کی طرف جب ہم نے قدم بڑھایا، دیکھیں دنیا میں رہنا ضرور ہے. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک بوٹ ہے، بوٹ جو ہے، کشتی جو ہے وہ پانی پر چلنی چاہیے، پانی کو بوٹ کے اندر نہیں آنا چاہیے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح سے جب آپ دنیا میں چل رہی ہیں تو دنیا کو اپنے اندر نہیں سمانا.